بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جی، بہت اہم انفارمیشنز ہیں اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے عدالتی حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک جو لا قانونیت اور غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینا، جوڈیشری کا جو ایک پورا نظام ہے اس کو درم برم کرنا، نظام عدل کو جو ہے وہ سبوتاج کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے انسانی حقوق، شہریوں کے حقوق اور جو آئین کے تحفظ میں ناکامی جو ہے، اس کا جو ایک سلسلہ جب سے چیف جسٹس قاضی فیضاب عیسیٰ آئے ہیں اس وقت سے شروع تھا، اس کا لگتا ہے بلکہ اب بہت حد تک کنفرم ہو چکا ہے کہ اب اس دور کا خاتمہ ہونے کو ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک روٹین ہے کہ ایک آؤٹ گوئنگ ریفرنس ہوتا ہے یا اس کو فل کورٹ ریفرنس کہہ دیتے ہیں۔ مختلف بارز ایسوسییشنز جو ہیں وہ پارٹیز کرتی ہیں آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی، نئے آنے والے چیف جسٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اس میں یہ روایت ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، جو پاکستان بار کونسل اور اس طرح کے جو اہم بار کونسلز ہیں ان کے جو نمائندہ ہوتے ہیں وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں، اور جو سینئر پیونی جج یعنی جو کمنگ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی سپیچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ آخری دنوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ روایت یہ ہے ویلنٹائن جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، جس طرح چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا خود جو کوئی 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اور انہوں نے 3 مہینے پہلے ہی ایک موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بطور چیف جسٹس کام شروع کر دیا تھا۔ تو یعنی یہ اگر سم اپ کیا جائے، شارٹ میں یہ بات کی جائے تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی جو برسوں ہاں روایات ہیں ان کو توڑا، ان کے خلاف جب جو جج تھے تب بھی سپریم کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کیا، اور جب وہ چیف جسٹس بنے تب بھی چیف جسٹس کے جو ایک عہدہ ہے اس کے ڈیکورم کو خراب کیا۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ irregularities اور اس قسم کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے، کچھ چیف جسٹس صاحبان میں فل کورٹ ریفرنس نہیں لیا، کچھ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس نہیں کیا گیا، اور کچھ جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان ماضی میں بھی ان کے کنڈکٹ سے لگتا تھا کہ وہ بائسڈ ہیں اور وہ پولیٹیکلی انجینئرنگ میں بھی انوالو ہیں، اور پھر اسی طرح سے لیکن یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز لگتی رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے موجودہ چیف جسٹس نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے، اور سب کی جو پیچھے جتنی بھی گناہ تھے، غلطیاں تھیں، ایون کہ جسٹس منیر کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد نئے جو روایات تھیں یا نئی جو چیزیں تھیں وہ کی، جن کا آئین قانون سپریم کورٹ کے ڈیکورم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی بدقسمتی سی، بالخصوص جو عدلیہ کے نظام کو انہوں نے تباہ کیا، اپنے سبارڈینیٹ جوڈیشری جو تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے خراب ہونے دیا، ایگزیکٹو کو اس کے اوپر تسلط جو قائم کرنے میں انہوں نے اس کو کرنے دیا یعنی۔ تو بہرحال ابھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جا رہے ہیں، ان کے اعزاز میں جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں بہت ساری متضاد اطلاعات تھیں کہ بہت سارے ججز صاحبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ رپورٹرلی جو میڈیا کے لوگ وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، ان کی یہ اطلاعات تھی اندر کے، لیکن ابھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اور ایک لیمب ایکسکیوز لیا ہے کہ میں سرکاری خرچے کے اوپر جو ہے وہ کسی ایسے ایونٹ کو جو ہے وہ میں نہیں لوں گا۔ پاکستان بار کونسل نے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ رکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ اب طے ہو گیا ہے، قاضی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ تقریبات کیسے ہوتی ہیں، اور ان کا جو آؤٹ گوئنگ ایک چیف جسٹس کا ڈیکورم ہوتا ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور آنے والے چیف جسٹس کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق قاضی صاحب کا
جا بھی رہے ہیں اور کسی آئینی یا کسی فیڈرل کورٹ میں وہ آ بھی نہیں رہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا مستقبل جو ہے وہ یہ جو گارنٹر تھے جن کو گارنٹی دی ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ اگلی کیا گارنٹی تھی، کس طرح وہ اس سے اگلا سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر آنے والے چیف جسٹس اس ساری جو ایک خرابیاں تھیں ان کو یا اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے میں وہ کس طرح سے کامیاب